تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام درود و سلام محمد والی محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ ناظرین آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ابو الحارث شیر کے بارے میں۔ جی ہاں، ایک ایسا شیر کہ جس کو امام حسین علی مقام نے پال رکھا تھا، لیکن جب وہ جوان ہوتا ہے سرکار امام حسین علیہ السلام نے اس کو آزاد کر دیا، اور خالی آزاد نہ کیا، اس شیر کو یہ کہا تھا کہ میری ملاقات تم سے جب ہوگی تو تم مجھے پہچان نہ پاؤ گی۔ آج میں اس پر ویڈیو بنانے والا ہوں۔ ناظرین مدینہ کے شہر میں جناب امام حسین علی مقام نے ایک شیر پال رکھا تھا، کیونکہ شیر خدا کے فرزند تھے تو ایک شیر مولا حسین نے پالا ہوا تھا۔ وہ شیر جیسے جیسے بڑا ہوتا تھا، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اور جو لوگ مدینے کے دیکھتے تھے، جیسے جیسے اس شیر کی جوانی پروان چڑھ رہی تھی، لوگ شیر سے خوف کھانا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں امام حسین علی مقام کے اس شیر سے بہت ڈر لگتا ہے، یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے خطرہ نہ بن جائے، تو لہذا آپ اس کو جنگلوں میں چھوڑ دیجیے۔ جب یہ واقعہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ نے مدینے کے لوگوں کو کہا ٹھیک ہے، میں اپنے نواسے سے اس چیز کے بارے میں بات کروں گا۔ ایک شام سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں اور امام حسین علی مقام بیٹھے ہیں، نانا کو سلام کرتے ہیں، نانا سلام کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا حسین یہ شیر جس طرح بڑا ہو رہا ہے، مدینے کے لوگ اب شکایتیں لا رہے ہیں کہ ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حسین بیٹا آپ اس کو آزاد کر دیجئے۔ بس اتنی سی بات تھی کہ امام حسین علی مقام نے جس کو بچپن سے پالا تھا اس کی طرف دیکھا، کہا نانا میں آپ کو نہ نہیں کر سکتا، لیکن میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ کتابیں بتاتی ہیں کہ سرکار امام حسین علی مقام جب نانا سے رخصت لے کر سرکار محمد اپنے گھر تشریف لے گئے، سرکار امام حسین علی مقام آتے ہیں اس شیر کے پاس۔ ابو الحارث لیٹا تھا، اچانک وہ کھڑا ہوا امام حسین علی مقام کو دیکھنے کے لیے کہ کون آیا ہے۔ امام حسین علی مقام کو دیکھ کر مولا کے قدم کو چومنے لگا۔ چومنے کے بعد میرے مولا نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ دنیا کہتی ہے کہ تم انہیں نقصان پہنچاؤ، اگر مجھ سے محبت ہے تو میری محبت کی خاطر تم یہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اور ایران کے ایک جنگل ہے، وہاں ایک شیر تھا، وہاں ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ مر چکا ہے، جاؤ تم ایران چلے جاؤ اور وہاں کی بادشاہت سنبھال لو۔ یہ ہے امام حسین علی مقام کا مرتبہ کہ جسے بھیج رہے ہیں تو بادشاہت دے کر، اللہ اکبر، بھیج رہے ہیں تو بادشاہت دے کر، یہ ہے امام حسین علی مقام کا رتبہ۔ امام حسین علی مقام نے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں فرزند رسول کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بس امام حسین علی مقام بھی رو رہے تھے کیونکہ پالا تھا۔ جب وہ جانے لگا اس نے امام حسین کو مڑ کر دیکھا اور اس نے ایک آواز نکالی، یہ تو وہ خاندان ہے کہ جو ہر زبان کے جانور سے گفتگو فرما لیتے ہیں۔ امام حسین علی مقام سے ابو الحارث پوچھتا ہے مولا کیا کبھی آخری بار بھی ملاقات مجھ سے دوبارہ کریں گے؟ تو میرے مولا کہتے ہیں کہ میں تمہیں پکاروں گا نہیں، بس جب تمہیں ایک آواز آ جائے، بس جب تمہیں ایک آواز آ جائے اس آواز پر چلے آنا، اس آواز پر چلے آنا، سمجھنا میں ہی بلا رہی ہوں۔ وقت گزرتا گیا گزرتے گزرتے وقت کہاں آ گیا کربلا کے میدان میں، وقت گزرتے گزرتے کربلا کے میدان تک آ گیا، 10ویں محرم آ گئی، تمام شہداء شہید ہو گئے بارگاہ خدا میں۔ 10ویں محرم آئی، شہداء نے اپنی قربانیاں مکمل کی اور بارگاہ خدا میں سجدہ کر کر اپنے حقیقی رب سے جا ملے، اور امام حسین علی مقام بھی شہید کے رتبے پر
شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ جب 11 محرم کو قافلہ چلا تو کیونکہ یزید کا حکم تھا کہ ان لاشوں کو پامال کیا جائے، اتنا پامال کیا جائے خدا لعنت کرے یزید پر، اس نے کہا تھا کہ ان کا نشان تک باقی نہ رہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یزید کا نام لینا کوئی پسند نہیں کرتا، اور امام حسین علی مقام کے نام پر کتنے جانثار ہیں۔ بہرحال بی بی زینب نے سلام اللہ علیہا کو جب خبر ملی اور پورا شور ہوا کہ لاشوں کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا جائے گا، جب یہ شور مچنے کے بعد بی بی فضہ سلام اللہ علیہا، بی بی زینب شہزادی کلثوم دونوں بیویوں کے پاس آتی ہیں اور آ کے فرماتی ہیں بی بی میں نے واقعہ کربلا آپ کی والدہ، آپ کے نانا جان اور آپ کے بابا علی سے سن رکھا ہے، اور میں نے سنا تھا کہ ایک شعر تھا کہ جب سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام جب ایک سمندر کے سفر پہ تھا، تو جب وہ سفر کر رہا تھا کہ طوفان آیا اور اس کی کشتی ٹوٹ گئی، وہ ایک لکڑی کا سہارا لے کر ایک جنگل میں گیا۔ اس جنگل میں جہاں وہ گیا وہاں اسے ایک شیر ملا، وہ شیر جب اس پر حملہ کرنے لگا اس نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا غلام ہوں، مجھے کچھ نہ کہنا۔ جیسے ہی اس شیر نے سرکار محمد اور مولا علی کا نام سنا، جیسے ہی اس نے سرکار محمد اور مولا علی کا نام سنا، اس نے اس پر حملہ نہیں کیا، اسے سیدھی راہ پر لے آیا۔ اس کا نام تھا ابو الحارث۔ اور خیبر کے میدان سے بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب خیبر کے میدان سے علی گزر رہے تھے تو وہاں بھی میرے مولا کو وہی شیر ملا تھا۔ میرے مولا نے کہا تھا ایران کے اسی علاقے کی طرف ایک جنگل ہے کہ جہاں ایک شیر ہے ابو الحارث، یہ نام مولا حسین نے دیا تھا اس شیر کو، ابو الحارث۔ میرے بادشاہ نے اس کو نام دیا تھا ابو الحارث۔ امام حسین علیہ السلام کا لاشا جب پامال ہونے لگا، بی بی فضہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں بی بی مجھے حکم دیجئے تو میں اس شیر کو آواز دے کر پکاروں، اس شیر کو آواز دے کر پکاروں۔ تو بی بی نے کہا کہ میرے بھیا کی لاش کو یہ اور پامال نہ کرے، تم فوری اسے پکارو۔ تو جیسے ہی بی بی میدان میں گئی اور بی بی نے اونچی آواز دے کر کہا ابو الحارث، جب یہ آواز دی اس کے کانوں میں وہ اسی جنگلوں کے گرد تھا، اس کی آواز گئی کانوں میں، اس نے اپنا سر اٹھایا کہ یہ کون مجھے صدا دے رہا ہے۔ پھر اسے وہ بات یاد آئی کہ امام حسین نے مجھے کہا تھا کہ ایک آواز آئی تھی، اس آواز پر چلے آنا۔ وہ بہرحال چلتا چلتا آواز دیتا ہوا چلا اور ایسے پچھاڑتا ہوا چلا، کربلا کے میدان میں آیا۔ کربلا کے میدان میں آ کر دیکھتا ہے کہ کوئی بیوی فریاد کر رہی تھی کہ یہ نواسہ رسول، یہ جگر علی و بطول کے لاشے کو پامال کرنے چاہتے ہیں، اے ابو الحارث اس کی مدد کر، اے ابو الحارث ان کی مدد کر۔ جیسے ہی ابو الحارث میدان کربلا کے اندر آیا، اس نے میرے بادشاہ حسین علیہ السلام کی جب لاشہ مبارک کو دیکھا، اس نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ جس شہنشاہ سے بچپن میں جدائی ہوئی تو میرے بادشاہ نے کہا تھا کہ ملاقات ہوگی، اس نے یہ نہ سوچا تھا کہ کیسے ملاقات ہوگی، کیسی ملاقات ہوگی۔ بس اس نے امام حسین علی مقام کے لاشہ مبارک کے چکر کاٹنا جیسے کوئی خود کو صدقہ کرتا ہے کرنا شروع کر دیا۔ پھر بادشاہ حسین علیہ السلام کے لاشہ مبارک کو دیکھا اور سامنے جو گھڑ سوار تھے، ان گھڑ سواروں کو دیکھ کر پچھاڑا جیسے شیر پچھاڑتا ہے۔ اسی پچھاڑنے کی گونج اتنی تھی کہ وہ پیچھے بھاگ گئے اور یوں لاشہ حسین ابن علی کی پامالی ہونے سے اس شیر نے بچا لیا۔ خالی بچایا نہیں، پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو ایک ہاتھ امام حسین کی کمر میں ڈالا اور اٹھا کر اوپر دیکھ کر پچھاڑنے لگا۔ راوی لکھتے ہیں کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے روتی ہے، اسی طرح وہ ابو الحارث امام حسین کے لیے گریہ کر رہا تھا۔
وہ ابو الحارث اس طرح گریہ کر رہا تھا کہ میں جس نے مجھے ایسے پالا، آج اسی امت نے کیا حالت کر دی۔ غم حسین ایک چیز سکھاتا ہے، غم حسین سنیت، شیعت، دیوبندیت نہیں سکھاتا، ذکر حسین، غم حسین انسانیت سکھاتا ہے۔ اور یہ کسی معصوم کا ہی جملہ ہے کہ کربلا کے میدان میں جانور انسان بن گئے تھے، لیکن انسان جانوروں سے بدتر بن گئے تھے۔ یہ ابو الحارث یہ شعر تھا۔ آج بھی مقام فضا، آج بھی جو لوگ مقام فضا پر جاتے ہیں، اللہ زیارت نصیب کرے کربلا کی، جب جاتے ہیں وہاں ان کے کانوں میں ایسی آواز آتی ہے کہ جیسے بی بی فضا بلا رہی ہے، ابو الحارث کو آواز دے کر چلے آؤ اور نواسہ رسول کی لاش کو پامال ہونے سے بچاؤ۔ عزیزان محترم، غم حسین میں نکلے ہوئے آنسو بہت بڑی عنایت ہے اللہ کی۔ ان آنسوؤں سے جنت آپ کے لیے ہے۔ محسن نقوی نے کہا تھا، غم حسین میں جو آنکھ نم نہیں ہوتی، خدا کی قسم وہ آنکھ شمر اور یزید سے کم نہیں ہوتی۔ ذکر حسین پر جتنی مرضی آج نئی نئی چیزیں بنا کر لائی جائیں، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، یہ جتنا مرضی لکھ لیں، یزید کو برا نہیں کہیں گے، ذکر حسین پر ہونے والی چیزوں کو چھیڑیں گے۔ یہ یزیدیت کی پرانی عادت ہے۔ پاسہ رسول کے لیے خود رسول خدا حجروں کے اندر بلند آوازوں میں روتے رہے۔ اس حسین ابن علی کی عظمت پر میرا سلام۔ اللہ ہمیں سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت سے مودت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غم حسین میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ مرحومین ہیں اللہ سب کی بخشش فرمائے، امام حسین علیہ مقام کی شہادت کے واسطے۔ برائے بلندی درجات سرکار محمد وآل محمد پر درود و سلام پڑھ کر، دعائے فاتحہ پڑھ کر اپنے مرحومین کے نام کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔